یہ بات ہے قرآن کی۔ بنو تمیم کے لوگ کپڑے اتار کر طواف کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، وہ جیسے حج کرنا چاہیں کرنے دو۔ انہیں ناراض کرنا مطلب کاروبار کا نقصان۔ اس کے علاوہ کعبہ کے باہر کچھ کھومچے بھی لگوائے ہیں، جا کر ان سے کرایہ وصول کر لو۔ جی بہتر، چلو چلیں۔ جب مکہ میں سورہ ماؤن نازل ہوئی تو ہر سردار کو ایسا لگا جیسے اس کا پردہ فاش کر دیا گیا ہو۔ اب تو حد ہو گئی ہے۔ محمد نے مجھے ذلیل کیا ہے یتیم کا مال کھانے والا کہہ کر۔ ارے محمد نے تمہیں نہیں مجھے ذلیل کیا ہے۔ بے وقوفوں جیسی باتیں مت کرو، آپ مجھے ذلیل کر گئے ہیں۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين۔ تو چلیے اب اس پوری آیت کو فٹافٹ سمجھ لیتے ہیں کہ اس پوری آیت میں بات ہوئی کیا ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نوٹس کروانے والے انداز میں اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نوٹس نہیں کیا اس کو جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اور یہی تو وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کو دھتکارتا ہے جس کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ اور یہی وہ انسان ہے جو دوسروں کو بھی نہیں کہتا کہ تم سامنے والے کا حق دے دو۔ تو بربادی ہے، افسوس ہے اور جہنم ہے ایسے عبادت کرنے والوں کے لیے جو اپنی عبادت سے غافل ہیں، اور یہ الٹی سیدھی عبادت بھی شو آف کے لیے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اور ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یہ شیئر نہیں کرتے۔ سلام حافظ جی، 3 مہینے ہو گئے، اگر آپ پیمنٹ کر دیتے تو مہربانی ہوتی۔ اوے سن، مل جائے گی تیری پیمنٹ، ابھی کام ٹھنڈا پڑا ہے۔ اگلی بار فون کرے تو گالی بک کر فون کاٹ دینا، پریشان کر رکھا ہے۔ اس صورت میں جو غور کرنے والی بات ہے وہ بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان اور اخلاق دونوں کو ایک ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے، یعنی اب آپ کی دین اور دنیا الگ نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہی ہے۔ تو ان کنکلوژن یہ صورت ہمیں ایک فارمولا دیتی ہے۔ کیا ہے وہ فارمولا؟ آخرت پر ایمان پلس اچھا اخلاق پلس بار بار بہترین عبادت کی کوشش کرنا از ایکول ٹو ونڈرفل ایمان۔ Islam is that simple. Wallahi, it is that simple. Everything else is just the details. اگر آپ سورہ ماؤن کی پوری تفسیر کو سمجھنا چاہتے ہیں، زندگی کی چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو قرآن کے لینس سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو یوٹیوب کے اس چینل پر جا کر قرآن کی ویڈیوز کو سمجھ سکتے ہیں، جہاں میں قرآن کو سینیمیٹک انداز سے سمجھاتا ہوں تاکہ ہم سب آسانی سے اور بہت مزیدار طریقے سے قرآن کو سمجھ سکیں، محسوس کر سکیں۔ یاد رکھیے، ہم سب پر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا فرض ہے۔ اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں تاکہ اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔